ہمارے لیے کامیابی کا راستہ دین ہے، ہمارے لیے کامیابی کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے، ہمارے لیے کامیابی کا راستہ اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ پردہ ہو تو پردہ ہو، جلوہ ہو تو جلوہ ہو، توہین تجلی ہے چلمن سے نہ جھانکا کر۔ آج ہم مسلمان اپنی کامیابی کے لیے نہ تو کامل دین اسلام پر ہیں اور نہ ہم نے برادران وطن کا راستہ اختیار کیا۔ دوسری شریعتوں میں آپ دیکھ لو، ان کے لیے پوجا کا کوئی ایسا مکمل طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو پوجا کیسے کرنی ہے۔ ہماری شریعت نے ہمیں عبادت کا مکمل طریقہ بتایا، اور اس کے بعد جب ہماری زندگی گزر رہی ہے تو عبادات سے ہٹ کر کے معاملات ہمیں بتائے، خرید و فروخت کیسے ہوگی، ہمیں معیشت بتائی گئی کہ کمانا کیسے ہوگا، خرچ کیسے کرنا ہوگا، ہمیں سماجی طور پر زندگی گزارنے کے لیے معاشرت کے احکامات دیے گئے، ہمیں بتایا گیا کہ تمہیں گھر میں کیسے رہنا ہے، باہر کیسے رہنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کھانے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا، پینے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا، چلنے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا، اور سونے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا، حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ کرنے تک کا طریقہ بتایا گیا۔ کسی دین دھرم کے اندر آپ کو مکمل احکامات نہیں ملیں گے۔ ہمارا پروردگار ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، اس کے باوجود ہم میں جتنا اختلاف ہے شاید دوسری قوموں میں اتنا اختلاف ہے۔ ہمارا معبود ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا قرآن کتاب الہی ایک، ہماری شریعت اور دین ایک، اس کے بعد ہم میں اختلاف، اور یہ اختلافات الگ الگ شکل میں۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اقبال نے کہا تھا کہ زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی، مگر تجھے تیرا عہد کہن ہی راس آئے۔ کہ آج زمانہ ترقی کرنا چاہتا ہے، لیکن ترقی کرنے کے لیے جو راستہ اپنے طور پر چن رہا ہے وہ اسے ترقی تک نہیں لے جائے گا۔ ہمیں اس راستے کی طرف جانا پڑے گا جو راستہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالی علیم و خبیر ہے، ما کانا ما یکونو کا علم رکھتا ہے، یعنی ماضی کا سارا علم، آج کے سارے حالات اور قیامت تک آنے والے حالات کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کے ذریعے بتایا گیا تھا۔ یہ علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب نبی کو اس بات کا علم عطا کیا تھا، اور انہی حالات کے پیش نظر اللہ پاک نے کامیابی اور ناکامی کی راہیں بھی بتا دی۔ ہم میں اور دوسری قوموں میں فرق ہے۔ آج کچھ عقل کے پرستار جب اپنا تقابل برادران وطن سے کرتے تو اس تقابل میں برادران وطن کی کامیابیوں کو یا دنیاوی خوشحالی کو دیکھ کر کے اسی راستے کو اختیار کرتے ہیں یا اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں جو راستہ برادران وطن نے اپنی ترقی کے لیے اختیار کیا تھا۔ ظاہر بات ہے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اور جو لوگ ایمان سے محروم ہیں
ان میں اور ہم میں ایمان کا ہی فرق ہے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ایک زمانہ تھا ہم نہیں تھے، آج ہیں، اور ایک زمانہ آئے گا ہم نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا بھی ختم کر دی جائے گی۔ جب یہ دنیا نہیں ہوگی اور آخرت کا دن ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کی پیشی ہوگی، تو اس پیشی کے ساتھ میدان محشر میں جو لوگ جمع ہوں گے وہ تین طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو وہ ہوں گے جن کے پاس ایمان ہوگا اور ایمان کے بعد اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری ہوگی، اور یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جن کے بارے میں بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی نشاندہی فرمائی ہے کہ جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو صاحب ایمان ہوں گے، جنہوں نے زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری ہوگی، اور دنیا کا یہ مختصر سا عرصہ 60-70 سال کا زمانہ انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ اس کے رسول کی مرضی سامنے رکھ کر کے گزارا ہوگا۔ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ بچیں گے وہ لوگ جن کے پاس ایمان ہوگا، اور وہ لوگ بچیں گے جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ پھر ایمان والوں میں وہ لوگ جو اول وہلے میں بغیر حساب و کتاب جنت میں نہیں جا سکے، ان سے جب ان کے پاس ایمان ہوگا تو ان سے اعمال کا سوال کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، زکوٰۃ کیوں نہیں دی تھی، حج فرض تھا حج کیوں نہیں کیا تھا، رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھے تھے، اپنے ماں باپ کی، بیوی بچوں کی نگہداشت میں جو حقوق تم پر عائد تھے اس کو تم نے ادا کیوں نہیں کیا۔ ہم سے سوال ہوگا اپنے اعمال کے متعلق۔ پھر ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو حساب و کتاب میں اللہ کی طرف سے رحمت اور مغفرت کے مستحق بنیں گے، اللہ پاک انہیں جنت عطا کرے گا۔ بچیں گے وہ لوگ کہ جن کے پاس ایمان تو تھا لیکن اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے دنیا سے نہیں گئے تھے، ان کے لیے وقتی طور پر جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور جب وہ اپنی بدعمالیاں اور گناہوں کو جھیل کر کے جب وقت پورا ہو جائے گا تو جنت میں لائے جائیں گے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جنہوں نے اس دنیا میں آ کر کے پیغمبروں کی ہدایت، پیغمبروں کی رہنمائی کو نظر انداز کیا، کفر کے ساتھ زندگی گزاری، شرک کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اختیار نہیں کی۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی، اللہ کی مخلوق کو شریک کیا، چاہے ذات میں کہو چاہے صفات میں کہو۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو بھی شامل کیا۔ جو حق عبادت اور پرستش کا تھا، جو حق پوجا کا تھا اللہ رب العالمین کا، اس کو نظر انداز کر کے دوسری مخلوق کی بھی پوجا کرتے رہے۔ ان سے ایک سوال ہوگا کہ تم نے دنیا میں توحید، تم نے دنیا میں اللہ رب العالمین کی الوہیت، تم نے دنیا میں اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو کیوں نہیں مانا تھا؟ ظاہر بات ہے ان کے پاس ایسا کوئی عذر نہیں ہوگا کہ جس کو بتا کر کے وہ اپنی گردن چھڑا سکے۔ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ان سے نماز کے متعلق، روزوں کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، حج کے متعلق، بندوں کے حقوق کے متعلق
اللہ کے حقوق کے متعلق سوال و جواب نہیں ہوگا. ایک سوال ہوگا کہ تم نے دنیا میں ایمان کیوں نہیں قبول کیا تھا، اور اسی پر ان کے لیے فیصلہ ہوگا. تو ہم میں اور برادران وطن میں ایمان ہونے اور نہ ہونے کا فرق ہے. ان کے لیے جتنی بھی بھلائیاں خیر وہ اس دنیا میں کریں گے، اس کی جزا اور بدلہ اسی دنیا میں ان کو دے دیا جائے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ انہوں نے خیر اور بھلائی کے کام کیے تو ان کو محروم نہیں رکھا جائے گا. اس دنیا میں ہی ان کو ان کے نیک کاموں کا، بھلے کاموں کا بدلہ دنیاوی نعمت کی شکل میں دے دیا جائے گا. ہمارے لیے ایمان، نیک اعمال کی جزا آخرت میں ملنا ہے. اس دنیا میں ہمیں نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، دوسرے اعمال خیر کا بدلہ نہیں ملے گا، اجر ملے گا. اور یہ اجر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکل میں ہمیں ملے گا. یہ فرق ہے صاحب ایمان اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے درمیان. ہمارے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اور جو ایمان سے محروم لوگ ہیں یہ دنیا ان کے لیے جنت ہے. ہم اگر کامیابی اور ناکامی کا راستہ ہم یہ دیکھیں گے کہ برادران وطن نے جو راستہ اختیار کیا اسی راستے پر چل کر کے ہم کامیاب ہوں گے، تو یہ ہماری سوچ کی غلطی ہے. ہمارے لیے کامیابی کا راستہ دین ہے، ہمارے لیے کامیابی کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے. ہمارے لیے کامیابی کا راستہ اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنا ہے. عجیب و غریب بات ہے، کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ پردہ ہو تو پردہ ہو، جلوہ ہو تو جلوہ ہو، توہین تجلی ہے چلمن سے نہ جھانکا کر. آج ہم مسلمان اپنی کامیابی کے لیے نہ تو کامل دین اسلام پر ہیں اور نہ ہم نے برادران وطن کا راستہ اختیار کیا. ہم نے تو کیا کیا کہ ایمان تو ہے لیکن زندگی من مانی گزر رہی ہے، جبکہ ایمان لانے کے بعد ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم عبادت، پوجا اور پرستش میں صرف اللہ کی عبادت کرتے اور زندگی گزارنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا، دیا ہوا دین و شریعت کی راہ اختیار کرتے. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. محمد الرسول اللہ کہہ کر کے ہم اقرار کر کے ہم نے اس بات کا اظہار کیا کہ کامیابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے میں. اور ہم نے اقرار تو کیا لیکن عمل کرنے میں ہم کوتا ہے. ہمیں کامیابی کے لیے کامل دین اختیار کرنا ہوگا. قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، یہ وہ آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا سے جانے سے کچھ دنوں پہلے نازل ہوئی تھی. 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کا وصال ہو گیا. اور اسی سے پہلے سفر ہے، پھر محرم ہے، اور اس سے پہلے ذی الحجہ، یہ آپ کی زندگی کا آخری سال تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے تھے. اور جب حج کی ادائیگی کے لیے آپ میدان عرفات میں تھے، جبل رحمت کے دامن میں آپ نے وقوف فرمایا تھا، تو آپ پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے لیے
میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. 3 باتیں ہیں. ایک تو دین کے مکمل کیے جانے کی خوشخبری ہے. ہمیں جو دین دیا گیا ہے یہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے. ہمیں زندگی گزارنے کے لیے مکمل شریعت عطا کی گئی ہے. مکمل شریعت. ہماری زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس بارے میں ہمیں ہدایات اور رہنمائی نہ دی گئی. ہمیں عبادات کا طریقہ بتایا گیا. نماز کیسے پڑھی جائے گی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے, نمازیں فرض ہو گئی اور آپ واپس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل آئے. فجر کی نماز اول وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی. ظہر, عصر, مغرب, عشاء اول وقت میں ادا کی اور دوسرے دن تشریف لائے تو فجر کی نماز اخیر وقت میں, ظہر کی نماز اخیر وقت میں, عصر کی نماز اخیر وقت میں اور عشاء کی نماز اخیر وقت میں آپ کے ساتھ ادا کی اور بتایا کہ یہ 5 وقتہ نمازوں کے اوقات ہیں کہ فجر کا وقت شروع کب ہوگا, ختم کب ہوگا. ظہر, عصر, مغرب, عشاء کا وقت شروع کب ہوگا, ختم کب ہوگا. ہمیں عبادت میں روزہ دیا گیا تو ہمیں بتایا گیا کہ روزہ کیا ہے. صبح صادق سے, بھوکے کھانے سے, پینے سے اور خواہشات نفسانی سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہمیں رکنا ہے. روزے کی نیت کے ساتھ رکنا ہے. تو عبادات میں مکمل رہنمائی. زکوٰۃ کیسے ادا کی, کس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے. حج کیسے کرنا ہے, ہمیں عبادات میں مکمل طریقہ بتایا گیا. دوسری شریعتوں میں آپ دیکھ لو, ان کے لیے پوجا کا کوئی ایسا مکمل طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو پوجا کیسے کرنی ہے. ہماری شریعت نے ہمیں عبادت کا مکمل طریقہ بتایا اور اس کے بعد جب ہماری زندگی گزر رہی ہے تو عبادات سے ہٹ کر کے معاملات ہمیں بتائے. خرید و فروخت کیسے ہوگی, ہمیں معیشت بتائی گئی کہ کمانا کیسے ہوگا, خرچ کیسے کرنا ہوگا. ہمیں سماجی طور پر زندگی گزارنے کے لیے معاشرت کے احکامات دیے گئے. ہمیں بتایا گیا کہ تمہیں گھر میں کیسے رہنا ہے, باہر کیسے رہنا ہے, بڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. کھانے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا, پینے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا, چلنے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا اور سونے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا. حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ کرنے تک کا طریقہ بتایا گیا. کسی دین دھرم کے اندر آپ کو مکمل احکامات نہیں ملیں گے. ہمیں یہاں تک بتایا گیا کہ تمہیں اگر تھوکنا ہے تو کیسے تھوکنا ہے. منع کیا گیا, قبلہ رخ ہو کر کے تھوکنا منع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تفلا تجاہ القبلہ جاء یوم القیامہ وتفلہ بین عینیہ, کہ آدمی اگر قبلہ رخ تھوکتا ہے, کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے تو کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو وہ تھوک اس کی پیشانی پر ہوگا. ہمیں بتایا گیا کہ کعبے کی طرف منہ کر کے, کعبے کی طرف پیٹ کر کے پیشاب پاخانہ نہیں کیا جائے گا. کس کی شریعت میں یہ بات بتائی گئی؟ ہمیں بتایا گیا پیشاب کرنا ہو تو بیٹھ کر کے پیشاب کرو, کھڑے ہو کر کے پیشاب کرو گے تو وہ چھینٹے اڑ کر کے تمہارے قدموں پر اور تمہارے کپڑوں پر آئیں گے
اور پھر ہمیں ہمارے نبی نے بتایا کہ جو شخص پیشاب کرنے میں بے احتیاطی کرے گا کل قیامت مرنے کے بعد اسے عذاب قبر سے دوچار ہونا پڑے گا۔ کس کی شریعت میں اور کس کے دین دھرم کے اندر اتنی تفصیلات؟ ہمیں مکمل دین دیا گیا ہے۔ اور یہ بشارت اور یہ خوشخبری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے میدان عرفات میں تھے، اللہ نے خوشخبری عطا کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا۔ اب ہمارا زندگی کا سارا عمل ہم کیسے انجام دیں گے ہمیں بتا دیا گیا۔ ہماری کامیابی اور ناکامی کیسے اور کہاں ہوگی ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ اگر ہم اپنا دین اپنی شریعت چھوڑ کر کے یہ چاہیں کہ ہم کو کامیابی مل جائے تو اس سے ہٹ کر کے ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ ہمیں اپنی سوچ درست کرنی ہوگی۔ اور کتنی عجیب و غریب بات ہے، ہمارا پروردگار ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، اس کے باوجود ہم میں جتنا اختلاف ہے شاید دوسری قوموں میں اتنا اختلاف ہو۔ ہمارا معبود ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا قرآن کتاب الہی ایک، ہماری شریعت اور دین ایک، اس کے بعد ہم میں اختلاف ہے۔ اور یہ اختلافات الگ الگ شکل میں، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ آج علاقائی طور پر ہم بٹے ہوئے ہیں، لسانی طور پر ہم بٹے ہوئے ہیں، برادری میں ہم بٹے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارا سب کچھ ایک ہے۔ ہم اگر مانتے ہیں تو ایک پروردگار کو، قرآن کریم ہمارے لیے کتاب الہی اور دستور حیات ہے، ہمارے پیغمبر قیامت تک کے لیے زندگی کیسی گزاری جائے گی ہمیں بتا دیا ہے، اس کے باوجود ہم میں اختلاف ہے۔ ضرورت ہے اتحاد کی، چھوٹی موٹی باتوں میں مزاج کا اختلاف کہو، بات کا اختلاف کہو، رہے گا، لیکن ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس بنیاد ہے، ہمارے پاس شریعت ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، اور ہم انہی بنیادوں کے اوپر اپنے اندر اتحاد پیدا کر سکتے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع جو عیدگاہ پر آتا ہے ہم ان کو یہی پیغام دے سکتے ہیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور ہماری یہ قربانی کا عمل بھی کوئی ہمارا ایجاد کیا ہوا نہیں ہے کہ ہم نے یا ہمارے کسی بڑے نے ہم کو بتا دیا کہ یہ کرنا ہے تو ہم کرنے لگ گئے، نہیں، یہ ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے مکمل احکامات دیے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر بکری اور بکرے کی قربانی کرنی ہے تو اس کی عمر کم سے کم 1 سال مکمل ہونی چاہیے، اگر 1 دن بھی کم ہوگا تو یہ جانور قربانی میں چلے گا نہیں، اور یہ جانور بے عیب ہونا چاہیے، عیب دار جانور ہوگا اس کی قربانی نہیں قبول ہو، قربانی نہیں ہوگی۔ اگر بھینس اور بھینسا ہے، پچھلے دنوں جب قانون نہیں بنا تھا گو ونش کا تو اس سلسلے میں بچڑا ہے، گائے ہے، اس کی بھی قربانی ہوتی تھی، اس کے لیے 2 سال عمر مکمل ہونا ضروری ہے، دانت ہو نہ ہو 2 سال کی عمر ضروری ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو جانور گھر پر چارہ کھاتے ہیں، جنہیں کاٹ کر کے چارہ دیا جاتا ہے، ان کے دانت دیر سے گرتے ہیں اور دیر سے آتے ہیں۔ جنگلوں میں جو جانور چرتے ہیں، جنہیں اپنے دانتوں سے چارہ
کاٹنا پڑتا ہے، اکھیڑنا پڑتا ہے، ان کے دانت جلدی گر جاتے ہیں اور جلدی آ جاتے۔ ہمارے گھروں میں بھی بعض بچوں کو دانت جلدی آ جاتے ہیں، بعض بچوں کو دانت دیر سے آتے ہیں۔ تو دانت ایک علامت ہے، ایک اشارہ ہے۔ جانور کے لیے 2 سال عمر ہونا ضروری ہے، اور اگر اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں تو اس کے لیے مکمل 5 سال کی عمر ہونا ضروری ہے، اور اگر 1 دن بھی کم رہا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور یہ تفصیل میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہماری شریعت کی خوبصورتی ہے۔ ہماری شریعت نے اگر ہمیں کوئی عمل دیا ہے تو مکمل رہنمائی کی ہے، ہماری مرضی پر نہیں چھوڑا ہے کہ تم کو جو سمجھ میں آئے اور جیسا سمجھ میں آئے وہ کر لو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اسی بقرعید کے موقع پر حج کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مفسرین نے لکھا ہے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حلال اور حرام کے کوئی آیت، کوئی حکم نہیں آیا، شریعت مکمل کر دی گئی۔ اور ہم کسی کو تکلیف دینے کی نیت سے قربانی نہیں کرتے، ہم تو یہ قربانی اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے دیتے۔ اور یہ طریقہ تمہارے درمیان بھی ہے۔ جب کالی ماتا کی مندر بت پر اور درگا دیوی کے لیے تم بکرے ذبح کرتے ہو اور بھینسیں اور بھینس ذبح کرتے ہو، تو یہ بھی تو قربانی کی ہی ایک شکل ہے۔ آج نشانہ صرف مسلمانوں کو بنایا جا رہا ہے، اور ہمارا مالیگاؤں تو کچھ انوکھا ہے۔ آج اسے ٹارگٹ کر لیا گیا ہے، جنم داخلے کے نام سے پورے مہاراشٹر میں کہیں ایس آئی ٹی نہیں بنی، مالیگاؤں کے لیے ایس آئی ٹی بنائی گئی، جنم داخلے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، بنائی گئی تھی۔ الزام تھا کہ یہاں پر 4000 بنگلہ دیشی اور روہنگیائی، ان کو ڈھونڈنے کے لیے ایس آئی ٹی بنی، اور 6 مہینے کا ان کو ٹائم دیا گیا، اور یہ تحقیق مسلسل جاری ہے۔ ایک بھی بنگلہ دیشی اور روہنگیائی نہیں ملا۔ وہ کہتے ہیں نا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ جب ان کو کوئی بنگلہ دیشی اور روہنگیائی نہیں ملا تب تان یہاں پر ٹوٹی کہ تم نے جنم داخلہ لیا، بنوایا، پیپر بتاؤ۔ کچھ تھوڑا بہت 19-20 مل گیا، اسی پر کیس بنا دیا گیا۔ آج کتنے لوگ جو ہیں ایف آئی آر میں گنہگار بنا دیے گئے اور جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ کہ جو جنم داخلہ اور جو لیٹر تحصیلدار آفس سے دیا گیا، آج کے تحصیلدار انکار کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں سے نہیں گیا، جبکہ اس کے اوپر آؤٹ اور ان سب نمبر دیا گیا ہے۔ جب کوئی پیپر کم نہیں ملا تو تحصیلدار نے ہاتھ اٹھا دیا کہ یہ جو لیٹر ان کے پاس ہے وہ ہماری آفس سے نہیں دیا گیا۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایس آئی ٹی کے جو ذمہ داران ہیں، میں ان سے آج عیدگاہ کے موقع پر براہ راست تو ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر 1 آدمی 10 آدمی کہتے، ان کے لیٹر کے متعلق تحصیلدار آفس سے یہ کہا جاتا کہ بھئی یہ لیٹر ہمارا دیا ہوا نہیں ہے، جبکہ اس کے اوپر صحیح بھی ہے اور سکہ بھی ہے، آؤٹ ورڈ نمبر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب کاروائی ان کے خلاف کرنی ہے، کوئی راستہ نہیں ملا، تحصیلدار صاحب نے کہہ دیا کہ یہ لیٹر ہم نے نہیں دیا ہے۔ ہزاروں لوگ تو ایسے بوگس پیپر نہیں بنا سکتے نا، بوگس کام کرنے والے 2 4 10 20 ہو سکتے ہیں۔ آپ ہزاروں لوگوں کو یہ کہو گے کہ ان کے پاس جو لیٹر ہے وہ ہماری آفس سے ایشو نہیں ہوا ہے،
تو ایس آئی ٹی کی ذمہ داری ہے کہ پھر وہ ڈھونڈے کہ یہ لیٹر آیا کہاں سے. صرف یہ کہہ دینے سے کہ یہ لیٹر ہماری آفس سے نہیں گیا ہے، کسی کو گنہگار بنا کر کے اس کے خلاف کارروائی کرنا یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. مالیگاؤں کا باوا آدمی نرالا ہے، ہمیں ٹارگٹ کر لیا گیا. پچھلے سال عیدگاہ کے اسی موقع پر جب ہم نے یہ سنا کہ مالیگاؤں کے لوگوں نے ووٹ دینے کے سلسلے میں جو راستہ اختیار کیا تو ہم پر الزام لگ گیا ووٹ جہاد کا. حیرت کی بات ہے، جہاد کس کو کہتے ہم بتائیں گے نا، کہ تم ہم کو ہماری شریعت کے بارے میں بتاؤ گے، تم ہم کو ہمارے دین کے بارے میں بتاؤ گے. ووٹ جہاد تو ہمارے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ ہمارے کسی عالم نے نہیں کہا، آپ کہنے لگ گئے. مالیگاؤں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ہمیں ستایا اور پریشان کیا جا رہا ہے، اور ہمیں اندیشہ ہے کہ آئندہ بھی ہمیں اسی طرح ٹارگٹ کیا جائے گا. آج جو لوگ ہمارے سر پر یہ مصیبت لے کر کے آئے ہیں وہ مالیگاؤں آتے ہیں تو مالیگاؤں میں کچھ سیاسی لوگوں کو فون کرتے ہیں، اور میں عیدگاہ کے اس منبر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، عیدگاہ کے موقع پر یہ بات کہہ رہا ہوں. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں حقیقت اور سچائی بیان کر رہا ہوں. آپ کو اگر اختلاف کسی سے ہے تو آپ اس سے لڑیے نا. آپ کیا سارے مالیگاؤں کو تکلیف دیں گے؟ میں پوچھتا ہوں کہ کرٹ سومیا مالیگاؤں آتا ہے تو آپ کو کیوں فون کرتا ہے؟ کوئی بات چھپتی نہیں ہے، ہر بات سامنے آ جاتی ہے. کہتے ہیں نا پانی کا ہگا پانی کے اوپر آ جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ مالیگاؤں میں لاکھوں لوگ بستے ہیں، کرٹ سومیا صاحب مالیگاؤں آتے ہیں تو صرف آپ ہی کو کیوں فون کرتے؟ یہ لاکھوں لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو فون آیا ان کا؟ ہم پر لادی گئی مصیبت ہے، اور کہتے ہیں نا کہ دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے. اگر ہمارا گھر جل رہا ہے تو پڑوس میں آپ کا بھی گھر ہے. پڑوس میں آپ کا بھی گھر ہے، یہ آگ آپ کے گھر تک بھی جائے گی. دشمنی میں آدمی کو اندھا نہیں ہونا چاہیے، اور جھگڑا جہاں تک ہو وہیں تک رکھنا چاہیے. سیاسی اختلاف ہے، سیاست تک رکھیے نا. آج آپ نے جو کچھ کیا اور کروایا، پورا شہر آج مصیبت میں ہے. ہماری مائیں اور بہنیں جب ان کو نوٹس آتی ہے جنم داخلے کے تعلق سے، ان کی حالت آپ دیکھو گے تو آپ کو ترس آئے گا. ان کے بدن پر کپکپی ہوتی ہے، انہیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں جیل میں نہ ڈال دیا جائے. اور یہ سب کچھ آپ کا کیا کرایا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. مالیگاؤں شہر کے ساتھ آپ کا جو سلوک ہے یہ ناقابل معافی ہے. ہمیں تو آپ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ چور اگر گھر کا راستہ دیکھ لے تو پھر ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے نا. ایک مرتبہ آیا تو پھر اس کو راستہ معلوم ہو جاتا ہے، پھر وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے، جب موقع ملے گا آ کر کے چوری کرے گا. تو آپ لوگوں کو مصیبت کے لیے راستہ بتا رہے ہو، اچھی بات نہیں ہے. آج مالیگاؤں میں جس طرح حالات بنائے جا رہے ہیں اور جس طرح مالیگاؤں کے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے پریشان کیا جا رہا ہے، میری گہار ہے سرکار سے کہ سرکار ہمارے ساتھ انصاف کرے، کسی کے کہنے پر نہ چلے.
آپ کے پاس جھوٹی باتیں پہنچائی گئی کہ مالیگاؤں میں 4000 سے زائد بنگلہ دیشی اور روہنگیائی ہیں، اگر اس میں سچائی ہوتی ایک آدھ تو مل جاتے، ایک آدھ تو مل جاتے۔ سرکار کو سوچنا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ جو الزام لگایا گیا تھا اگر اس میں 1% بھی سچائی ہوتی تو ایک آدھ تو بنگلہ دیشی یا روہنگیائی مل جاتے۔ جب کچھ نہیں ملا تو الگ الگ راستوں سے آج مالیگاؤں کے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اچھی بات نہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہمارا شہر مسجدوں کا، مدرسوں کا اور الحمدللہ صاحب نسبت خانقاہوں کا اور مسلمانوں کی بڑی آبادی ہونے کے ساتھ ایک دینی اور مذہبی شناخت رکھنے والا شہر ہے۔ ہمارے یہاں لڑکیوں کی جہاں عصری تعلیم گاہیں ہیں، یہاں مالیگاؤں میں ان کے لیے اعلیٰ دینی تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ ایک وقت تھا مدرسہ جامعۃ الصالحات میں 40 سے زائد ملکوں کی لڑکیاں پڑھنے کے لیے آتی تھی، اور یہاں سے پڑھ کے جا کر کے انہوں نے اپنے علاقوں میں لڑکیوں کی دینی تعلیم کا ادارہ قائم کیا۔ کہتے ہیں نا کہ ماں اگر پڑھی لکھی ہو تو بچوں کے لیے تعلیم آسان ہو جاتی ہے، ماں اگر دیندار ہو تو ان کی گود میں پرورش پانے والے بچے سچے پکے مسلمان بنتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، قطب الدین بختیار کاکی ہو، ملک بھر میں جو مسلمانوں کے بڑے بڑے بزرگ اور اولیاء کرام گزرے ہیں، ان کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑی مددگار ان کی ماں تھی۔ ماں اگر دیندار ہے تو ان کی گود میں پرورش پانے والے بچے دیندار ہوتے، دنیا میں ان کو عزت کا مقام ملتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، ہر کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو کسی عورت کا ہاتھ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا، اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا تمام مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بقید حیات رہی، ہمارے آقا سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، لیکن ہمارے آقا نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد حضور نے دوسرے نکاح کیے، اور آپ کی عمر 53 سال کے اوپر جا چکی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال، ایک راوی ہیں ہشام ابن عروہ، صرف ان کی روایت میں یہ بات آتی ہے، باقی جتنے راوی ہیں سب بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 16 سال تھی۔ 16 سال، عربی میں 16 کو کہتے 16، 6 کو کہتے، 10 کو کہتے، 16 کو کہتے۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ راوی بیان کرے ایک آدھ لفظ چھوٹ جاتا ہے، 16 میں سے 10 کا لفظ رہ گیا، 6 باقی رہ گیا، جس کی وجہ سے لوگ کہنے لگے 6 سال کی عمر۔ ہم رام کے متعلق کچھ کہنا نہیں چاہتے، ہم دروپدی کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتے، ہماری شریعت نے ہم کو منع کیا ہے، ورنہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے تو جو الزام آپ ہم پر لگا رہے ہو، یہ الزام تو آپ کی کتابوں میں آپ کے بڑوں کے متعلق موجود ہے، لیکن ہم نے کبھی اس عنوان کو شروع نہیں کیا اور کبھی اس عنوان کو چھیڑا نہیں۔ گھما پھرا کر کے ہماری شریعت میں ہمارے پیغمبر کی توہین کے لیے عجیب و غریب راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ میں سرکار سے یہ گزارش کرتا ہوں، میری یہ مانگ ہے کہ سرکار
تمام دھرم کے ماننے والے بڑے لوگوں کے تعلق سے ایک قاعدہ بنائے کہ کوئی ان کے بارے میں بدزبانی نہیں کر سکتا، اگر کوئی بدزبانی کرے گا اس کے لیے سزا رکھی جائے۔ ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھتا ہے اور ہمارے پیغمبر کی جو ہے ذات کو نشانہ بناتا ہے، ان کی اہانت، ان کی بے حرمتی اور بے عزتی کا راستہ اختیار کرتا ہے، جبکہ دنیا اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ 100 بڑے کامیاب لوگوں کی جب فہرست بنائی گئی، اور یہ فہرست تو مسلمانوں نے نہیں بنائی، غیروں نے بنائی، تو اس میں 1 نمبر پر اگر کوئی شخصیت آئی تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم